بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں کسی جگہ بم نہیں رکھ رہا تھا، صرف دھمکی دے رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولا، بم نہ رکھو، میں آ رہا ہوں۔ باہر آنے سے پہلے بتاؤ چور دروازہ کہاں ہے؟ میرے بیڈ روم میں بستر کے نیچے فرش پر ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بیڈ روم میں رہوں گا۔ میں نے فون بند کر دیا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں خود سے اب تک اس عمارت کے ہر حصے کو دیکھ چکا تھا، بیڈ روم، ان کے بیڈ کے نیچے فرش وغیرہ کو بھی میں نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ اب دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے کس طرح دھوکہ دے کر کہاں سے نکل کر قاتلانہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اپنی پشت پر ضروری سامان کی کٹ باندھ لی اور چشمہ پہن لیا۔ برف پر تیزی سے پھسلنے کے لیے اسکیٹنگ کا سامان ایک شانے پر رکھ لیا۔ اسی ہاتھ میں ایک ریوالور تھا اور دوسرے ہاتھ میں ڈیٹیکٹو آلہ لے کر عمارت سے باہر آیا۔ پھر اس آلے سے خفیہ بموں اور بارودی سرنگوں کا سراغ لگاتا ہوا ان سے بچتا ہوا عمارت سے بہت دور نکل آیا۔ وہ اپنی عمارت کو مجھ سے بہتر جانتا تھا، پتہ نہیں کہاں سے چھپ کر حملے کرتا۔ میں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس عمارت سے 2 کلومیٹر دور کھلی جگہ آ گیا۔ وہاں چھپنے کے لیے برف سے ڈھکے ہوئے درخت اور چھوٹے بڑے برفانی ٹیلے تھے۔ وہ کسی چور دروازے سے نکل کر عمارت کے اندر آ چکا ہوگا اور چھپ کر مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ میں ایک موٹے تنے والے درخت کے پیچھے سے دوربین کے ذریعے عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد اس موبائل فون کا بزر بولنے لگا جس میں رومی کے بیڈ روم سے لایا تھا۔ وہ مجھے عمارت کے اندر نہ پا کر فون کے ذریعے میری آواز سننا اور مجھ سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ اگر میں اپنا فون آن کرتا تو سرد ہوا کے تھپیڑوں کی آواز سن کر اسے معلوم ہو جاتا کہ میں عمارت سے باہر دور کھلی جگہ پہنچا ہوا ہوں۔ فون کا بزر بڑی دیر تک بولتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کی حالت کا اندازہ لگایا۔ وہ کل سے بھوکا پیاسا تھا، لیکن میرے خوف سے کچن میں نہیں جا رہا ہوگا۔ پہلے میرا خاتمہ کرنا چاہتا ہوگا یا سمجھوتا کرنا چاہتا ہوگا۔ اب میرے گم ہونے پر یہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں سمجھوتا نہیں کروں گا۔ نشانے پر آتے ہی اسے گولی مار دوں گا، گویا موت عمارت کے اندر اس سے آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا وہ ایک ہاتھ سے رومی کی گردن پکڑے، ہاتھ میں ریوالور لیے رومی کو اپنے سامنے ڈال بنا کر باہر برآمدے میں آیا۔ اس کے پاس بھی اسکیٹنگ کا سامان تھا۔ اس نے رومی کو ڈیٹیکٹو آلہ دیا تھا تاکہ وہ بارودی سرنگ کا سراغ لگاتی ہوئی اسے بحفاظت عمارت سے 2 کلومیٹر دور لے آئے۔ میں درخت کے پیچھے سے ٹیلی سکوپک رائفل لے کر ٹارگٹ لینز پر پیری برٹن کو دیکھنے لگا۔ وہ بارودی سرنگوں کو پار کر چکے تھے، اب کوئی خطرہ نہیں تھا، ایک میں ہی خطرہ تھا۔ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمبخت نے رومی کو اس طرح پکڑ رکھا تھا کہ وہی بار بار میرے نشانے پر آ رہی تھی اور وہ انہی درختوں کی طرف آ رہا تھا جن میں سے ایک کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ عین اس وقت اس کے فون کا بزر بولنے لگا۔ اس نے رومی کی گردن چھوڑ دی لیکن اسے نشانے پر رکھا۔ دوسرے ہاتھ سے موبائل کو آن کر کے اسے کان سے لگا کر بولا، ہیلو، میں پیری برٹن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تمہاری آواز صاف نہیں ہے، تیز ہواؤں کا شور سنائی دے رہا ہے۔ میں اپنے مکان سے باہر آ گیا ہوں، پتہ نہیں پارس کہاں گم ہو گیا ہے، تمہارے کمانڈوز کہاں مر گئے ہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ہزاروں میل کا سفر طے کرنے میں دیر لگتی ہے، وہ 1 آدھ گھنٹے میں ضرور پہنچیں گے۔ میں نے دیکھا غصہ دکھانے اور باتیں کرنے کے دوران میں ریوالور رومی کی طرف سے ذرا ہٹ گیا تھا۔ میں نے اسی لمحے میں رائفل کا ٹریگر دبایا، اس کے حلق سے چیخ نکلی، ریوالور ہاتھ سے گرا۔ میں درخت کے پیچھے سے اچھل کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے ریوالور اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے ریوالور پر ایک پاؤں رکھ کر دوسرے پاؤں سے اسے ٹھوکر ماری۔ وہ الٹ کر دوسری طرف چلا گیا۔ اس کی پسلی کی طرف خون لباس کو بھگوتے ہی سردی کے باعث جم گیا تھا۔ وہ دوبارہ برف کی سطح سے نہ اٹھ سکا۔ بڑی بے بسی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کل سے تمہارے رشتہ دار مجھے ہلاک کرنے آ رہے ہیں، 1 آدھ گھنٹے میں دوسرے رشتہ دار بھی آنے والے ہیں۔ جب تم نے اور تمہارے باپ امریکہ نے مجھے مار ڈالنے کی قسم کھا لی ہے تو میں تمہیں زندہ کیوں چھوڑوں؟ میں نے یکے بعد دیگرے کئی گولیاں اس کے جسم میں پیوست کر دیں۔ اس برفانی علاقے میں اس کے جسم کے اندر جو
گرمی تھی وہ زندگی کی گرمی ہمیشہ کے لیے سرد پڑ گئی۔ میں نے رومی سے کہا اس کا ہیلمٹ اور چشمہ پہن لو، سامان کی کٹ بھی کام آئے گی۔ اس نے وہ تمام چیزیں لے لیں۔ ہم دونوں نے اسکیٹنگ کے پیڈ پیروں میں باندھے، پھر وہ 2 سٹیکس کے ذریعے وہاں سے پھسلتے ہوئے تیزی سے جانے لگے۔ رومی ایک اسمگلر کے گروہ میں رہ کر وہاں کے راستوں سے واقف تھی، اس لیے وہ مجھ سے آگے جا رہی تھی۔ ہمیں پتا تھا کہ وہاں کمانڈوز آنے والے ہیں، اس لیے ہم وہاں سے بہت دور نکل جانا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی تیاروں کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ رومی نے رک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کسی برفانی چٹان کے نیچے چلو تاکہ فضائی پرواز کرنے والے ہمیں نہ دیکھ سکیں۔ ہم راستہ بدل کر ایک پہاڑی کے دامن میں آ گئے۔ وہاں برف کے اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان چھپ کر دیکھنے لگے۔ 6 فوجی طیارے پرواز کرتے ہوئے اس 2 منزلہ عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ دور جاتے ہوئے برف کی دھند میں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے انجان بن کر پوچھا تم میرے آگے جانے لگتی ہو، کیا یہاں کے راستے جانتی ہو؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں اور اس کے چور خیالات کو پڑھ رہا ہوں۔ وہ بولی یہاں سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں پہنچ کر ہم دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ اسی اسمگلر کے گروہ میں جا رہی تھی جس کے ساتھ پہلے رہا کرتی تھی۔ وہ اسمگلر تو مارا گیا تھا مگر اس کا ایک بھائی زندہ تھا۔ رومی کو یقین تھا کہ اسمگلنگ کا دھندا ابھی جاری ہوگا۔ وہ بظاہر میری احسان مند تھی لیکن اندر سے خوفزدہ تھی۔ پچھلی رات سے دیکھتی آ رہی تھی کہ میں نے تنہا درجنوں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ پھر یہ کہ میں ترمیمی عمل بھی جانتا ہوں، جب اسے پیری برٹن کے عمل سے نجات دلا سکتا ہوں تو اسے اپنی کنیز اور تابعدار بنا کر اس کی آئندہ زندگی برباد کر سکتا ہوں۔ وہ صرف اپنے پرانے ساتھیوں پر بھروسہ کرتی تھی، اس لیے مجھے انہی کے پاس لے جا رہی تھی۔ میں نے رومی کو پیری برٹن کے ترمیمی عمل سے نجات دلانے کے لیے اس کا برین واش کیا تھا۔ اس طرح پیری برٹن کا عمل مٹ گیا تھا، لیکن میں اس وقت رومی کو اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ پھر یہ کہ اس پر باقاعدہ ترمیمی عمل کر کے اس کے چور خیالات پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ میرا تجربہ کہہ رہا تھا کہ بہت جلد مجھ پر منظم حملہ ہونے والا ہے، اس لیے میں پیری برٹن کو طے خانے سے باہر آنے پر مجبور کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اب برف کی ناہموار سطح پر تیز رفتاری سے پھسلتے ہوئے ایک لمبا سفر طے کرنے کے دوران میں رومی کے خیالات مسلسل نہیں پڑھ سکتا تھا۔ فی الوقت اتنا معلوم کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے اسمگلر ساتھیوں کے پاس لے جا رہی ہے۔ ہم اسکیٹنگ پیڈ پر کھڑے رہ کر مسلسل پھسلتے ہوئے ایک ایسی جگہ آئے جہاں 200-400 افراد چند مکانوں میں رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے ہمارا استقبال کیا، ہمارے لیے کھانے اور کافی کا انتظام کیا۔ وہ سب روسی زبان بول رہے تھے۔ رومی نے پوچھا تم یہ زبان جانتے ہو؟ میں جانتا تھا لیکن انکار میں سر ہلا کر بولا میں صرف انگریزی اور فرانسیسی زبان جانتا ہوں۔ یہ شخص ابھی تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ کرگان سے آ رہے ہیں، اب کیکی ٹاؤن جا رہے ہیں۔ ہم آتش دان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ سرد علاقے میں ہلکی ہلکی گرمی اچھی لگ رہی تھی۔ رومی نے کہا میرا موبائل فون دے دو، میں کیکی ٹاؤن میں اپنے ایک عزیز کو اطلاع دوں گی کہ اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ آ رہی ہوں، وہ ہماری رہائش کا انتظام کرے گا۔ میں نے اسے موبائل فون دیتے ہوئے کہا تم پہلے باتیں کر لو پھر مجھ سے بھی بات کراؤ تاکہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہماری کچھ شناسائی ہو جائے۔ میرا وہ عزیز صرف روسی زبان جانتا ہے، تم سے انگریزی یا کسی بھی دوسری زبان میں گفتگو نہیں کر سکے گا۔ میں نے مایوس ہو کر کہا پھر تو مجبوری ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کے سب ہی لوگ صرف روسی زبان جانتے ہیں، میں تو وہاں گونگا بن کر رہ جاؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی ایسے بات نہیں ہے، وہاں کے بعض لوگ انگریزی بولتے ہیں، پھر میں جو تمہارے ساتھ بولتی رہوں گی، تمہیں گونگا نہیں بننے دوں گی۔ اس نے فون پر رابطہ کیا، پھر روسی زبان میں بولی میں رومی بول رہی ہوں، کیا اتنے عرصے بعد میری آواز سن کر حیران ہو؟ میں نے اس کے دماغ میں رہ کر دوسری طرف کی آواز سنی، ایک شخص بول رہا تھا رومی یہ تم ہو؟ اتنے عرصے تک کہاں رہی ہو اور ابھی کہاں سے بول رہی ہو؟ میری داستان بہت لمبی ہے، فون پر اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ جس 2 منزلہ عمارت کے قریب اسمگلنگ کا مال لے جاتے وقت تمہارا بھائی اور دوسرے ساتھی بارودی سرنگ کے ذریعے ہلاک ہوئے تھے، اسی عمارت کے مالک پیری برٹن نے مجھ پر تنویمی عمل کر کے قیدی بنایا ہوا تھا۔ پھر تم کیسے آزاد ہو گئیں؟ وہاں
وہاں پیری برٹن کا ایک دشمن پہنچ گیا تھا، اس کا نام پارس ہے، میرے ساتھ وہاں آ رہا ہے، اس کے سامنے صرف یہی زبان بولنا، یہ ہماری زبان نہیں جانتا ہے، کیا تم اسے لانا ضروری سمجھتی ہو؟ ہاں، یہ بہت چلاک اور دلیر ہے، میں چاہتی ہوں تم اسے اپنے طور پر آزماؤ، اگر یہ ہماری اسمگلنگ کے دندے میں ساتھ دے گا تو اس کی ذہانت اور دلیری سے ہمیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ دوسری طرف سے جو بول رہا تھا اس کا نام ایمون زونا تھا، میں رومی کو چھوڑ کر اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا، معلوم ہوا کیکی ٹاؤن میں پہلے ایمون زونا کا بڑا بھائی ایک بے تاج بادشاہ تھا، اس کی موت کے بعد ایمون زونا اسمگلروں کا سرگنا بن گیا ہے، وہ کوئی معمولی اسمگلر نہیں تھا، ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم لازمی ہوتا ہے، اسے لینن گراڈ میں بڑی حفاظت سے سخت پہرے میں رکھا جاتا ہے، لیکن جرائم کی دنیا میں بڑے بڑے بازیگر ہوتے ہیں، لاکھ پہرے کے باوجود کسی حد تک وہاں سے یورینیم اسمگل کرتے ہیں، اگر یورینیم کی کمی ہو تو پلاٹینیم کی کچھ زیادہ مقدار سے بھی ایٹم بم تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ایمون زونا اور اس کے بھائی نے کیکی ٹاؤن میں ایک انڈر گراؤنڈ ری پروسیسنگ پلانٹ قائم کیا تھا، دونوں بھائی سائنسدان تھے، یورینیم کے استعمال کے بعد جو اس کا فضلہ باقی رہ جاتا تھا وہ دونوں بھائی اپنے پلانٹ میں اس فضلے سے پلاٹینیم تیار کرتے تھے اور اسے ایشیا کے کئی ممالک میں اسمگل کرتے تھے۔ ایشیا میں بھارت ایک ایسا ملک ہے جو ایٹمی دور میں سب سے آگے رہ کر اس خطے کا سپر پاور بننے کی کوشش میں رہتا ہے اور اپنی ان مصروفیات کے ذریعے پاکستان کو اپنے دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایٹمی طاقت بننے کے لیے خاصی مقدار میں یورینیم یا پلاٹینیم لازمی ہوتا ہے اور یہ ایسی نایاب چیزیں ہیں جو عالمی سطح کے مجرموں سے اسمگلنگ کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ ایمون زونا کے چور خیالات سے پتہ چلا کہ اس کے ری پروسیسنگ پلانٹ میں جو پلاٹینیم تیار ہوتا ہے اسے آج کل اسمگلنگ کر کے بھارت پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسمگلنگ کے لیے وہی راستہ مختصر اور محفوظ تھا جہاں پیری برٹن رہا کرتا تھا۔ ایمون زونا کے کئی آدمی وہاں بارودی سرنگ کے ذریعے ہلاک ہو گئے تھے، تب سے عارضی طور پر اسمگلنگ رک گئی تھی۔ ان اسمگلروں کو کرگان کے بعد افغانستان سے گزرنا پڑتا تھا، وہاں طالبان جب سے فتوحات حاصل کر رہے تھے تب سے اسمگلنگ کا مال وہاں سے لے کر گزرنا محال ہو رہا تھا۔ ایک بار پاکستان کے شمالی علاقے سے کافی مقدار میں یورینیم اور پلاٹینیم کو اسمگل کر کے بھارت پہنچانے کے لیے بڑے ٹھوس انتظامات کیے گئے، کسٹم اور فوجی افسران کو بھاری رقمیں دے کر خریدا گیا، لیکن جب وہ مال پاکستان میں داخل ہوا تو بازی پلٹ گئی۔ پتہ چلا کہ جن کسٹم افسران اور پاکستان کے آرمی افسران نے بڑی رشوت لی تھی وہ محض ایک ڈرامہ تھا، ان خریدے جانے والے فوجیوں نے ہی پاکستان میں تمام یورینیم اور پلاٹینیم ضبط کر لیا۔ کئی ماہ سے ایمون زونا اسمگلنگ کے سلسلے میں بھاری نقصان اٹھا رہا تھا، اب پلاننگ کی جا رہی تھی کہ تبت کے راستے وہ مال بھارت پہنچایا جائے، اگرچہ وہ راستہ بہت لمبا اور دشوار گزار تھا لیکن پچھلے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے فی الوقت وہی ایک راستہ رہ گیا تھا۔ رومی نے اس سے باتیں کرنے کے بعد فون بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے کہا بڑی لمبی باتیں کر رہی تھیں، تمہارا انداز بتا رہا تھا کہ وہ تمہارا عزیز ہی نہیں عزیز از جان بھی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، ہاں وہ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، اگر وہ کمینہ پیری برٹن مجھے قیدی نہ بناتا تو اب تک میری شادی ایمون زونا سے ہو جاتی۔ اچھا تو تم جس سے باتیں کر رہی تھیں اس کا نام ایمون زونا ہے؟ ہاں، یہ بتاؤ کیا تم وہی پارس ہو جس کے باپ فرحاد علی تیمور کو قتل کر دیا گیا ہے؟ ہاں، وہ میرے والد تھے لیکن انہوں نے ہلاکت سے پہلے ہی مجھے آگ کر دیا تھا، مجھ سے باپ کا نام چھین لیا تھا اور مجھے اپنے خاندان سے نکال دیا تھا، لیکن خون کبھی جدا نہیں ہوتا۔ میں ان کے قاتلوں سے انتقام لیتا ہوا بھٹکتا ہوا پیری برٹن کی اس رہائش گاہ تک پہنچ گیا تھا۔ کیا باپ کی موت کے بعد خاندان والے تمہیں قبول نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ خاندان کا سربراہ اپنی زندگی میں جو فیصلہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد بھی اس فیصلے پر عمل ہوتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے تم بے گھر اور بے در ہو۔ ہاں، مگر کسی کا محتاج نہیں ہوں، اپنی عقل سے اور قوت بازو سے اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہوں۔ بے شک تم بہت دلیر اور چلاک ہو، آئندہ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے خود کو حالات کے دائرے پر
پر چھوڑ دیا ہے، آئندہ جہاں دولت کمانے کا موقع ملے گا وہیں ڈیرا ڈال دوں گا۔ میزبان نے ہمارے سامنے کھانے کی ڈشیں لا کر رکھیں۔ رومی نے میری بات پر مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں بھی کھاتے ہوئے سوچنے لگا، تقدیر مجھے خوب بٹکا رہی ہے۔ اب تک ایک مکان کے اندر رہ کر درجنوں حملہ آوروں کو ٹھکانے لگاتا رہا، اب ایسے ایک ٹاؤن میں جا رہا ہوں جہاں اسمگلروں کی حکمرانی ہے۔ وہ مجرم وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن میں بھی اکیلا نہیں ہوں، خدا ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے۔ پورس کا سامنا ایک بہت بڑے چیلنج سے تھا۔ اس نے ماضی میں ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوائیں بنائی تھیں، ان دواؤں کو پارس چرا کر لے گیا تھا۔ اس بار پارس نے پھر اسے چیلنج کیا تھا کہ وہ غیر معمولی دواؤں کے نسخوں کے ذریعے حیرت انگیز دوائیں تیار نہیں کر سکے گا۔ پورس کے لیے یہ ایک اطمینان اور خوشی کی بات تھی کہ پارس نے اس کے تمام اہم نسخے واپس کر دیے تھے۔ اب اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ اس بار دواؤں کی تیاری کے دوران میں پارس کو مداخلت کا موقع نہیں دے گا اور ایسی چالیں چلے گا کہ پارس اس کی تیار شدہ دواؤں کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا۔ ایسی ٹھوس تدابیر سوچنے اور چالیں چلنے سے پہلے اس نے اپنے چند ماتحتوں کو فون پر کہا، میں اپنی رہائش گاہ تبدیل کر رہا ہوں۔ اپنے تمام ساتھیوں کو ہدایت دو کہ وہ مختلف گاڑیوں میں میرے نزدیک اور دور رہیں، جس پر بھی شبہ ہو کہ وہ میرا تعاقب کر رہا ہے تو مجھے فوراً اطلاع دیں، پھر میں تعاقب کرنے والے سے خود نمٹ لوں گا۔ اس نے پارس اور ثانی کی نظروں سے اوجھل ہو جانے کے لیے بڑی احتیاط سے ایسے انتظامات کیے کہ کوئی تعاقب کرتا ہوا ان کی نئی رہائش گاہ تک نہ پہنچ سکا۔ اس نے جلال پاشا کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، پھر نئی رہائش گاہ میں پہنچ کر کہا، انکل ہم آپ سے گستاخی کر رہے ہیں، آپ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے رہنے دیں، آپ کی آنکھوں کو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا تو پارس اور ثانی کو ہماری نئی خفیہ پناہ گاہ کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکے گا۔ جلال پاشا نے کہا، بیٹے میں تمہاری ناصرہ کی اور ثنا کی سلامتی کے لیے اسی طرح اندھا بن کر رہوں گا۔ ثنا نے کہا، ابو ہم آپ کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے جا رہے ہیں، ایک جگہ خفیہ پلاننگ کریں گے۔ پارس کا کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا آپ کے دماغ پر قبضہ جما کر آپ کو اس کمرے سے باہر نہیں لے جا سکے گا۔ بیٹی میری یہ توہین نہیں ہو رہی ہے، تم مجھے یہاں چھوڑ دو، پورس اور ناصرہ کے ساتھ جاؤ، اس کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر دو۔ ان تینوں نے جلال پاشا کو وہاں چھوڑ کر باہر آ کر دروازے کو بند کیا، پھر اس بنگلے کے ایک آخری کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ناصرہ نے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ شیطان ہمیں چھپ کر دیکھ رہا ہے اور ہماری باتیں سننے کے لیے کہیں موجود ہے۔ پورس نے کہا، ہمارے آدمی جو ہماری نگرانی کر رہے تھے وہ بہت چالاک اور تجربہ کار ہیں، تم اطمینان رکھو، ثانی یہاں تک نہیں پہنچ سکے گی اور پارس بھی یہاں نہیں کرگان میں ہے۔ ثنا نے پوچھا، آپ کن ڈاکٹروں سے کام لیں گے؟ کیا ان کی لیبارٹری تک آپ کا کوئی مخالف نہیں پہنچ سکے گا؟ ابھی تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پارس کی پشت پر بابا صاحب کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس ادارے سے اسے ہر طرح کی امداد حاصل ہوتی ہے، برے وقت میں اسے مشکلات سے نکالنے والے درجنوں جاں باز پہنچ جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں تنہا ہوں، میں اس سے کسی طرح کم نہیں ہوں، کمی صرف یہ ہے کہ میرا اپنا کوئی فعال ادارہ نہیں ہے، مجھے بھی اس کی طرح وسیع ذرائع اور بے حد اختیارات کا مالک بننا چاہیے۔ ثنا نے کہا، میرے ابو نے مرلی دھر باندرے اور اس کی بہن کے ساتھ ایسا ہی ایک مضبوط ادارہ بنانے کی کوشش کی تھی مگر ہم ناکام رہے۔ مرلی دھر باندرے اور اس کی بہن خود غرض تھے، کسی بہت بڑے ادارے کو قائم رکھنے کے لیے خود غرضی نہیں، کشادہ دلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ثنا تم مسلمان ہو مگر میں بھگوان کو حاضر و ناظر جان کر پوری فراخ دلی سے تمہیں اپنی سگی بہن سمجھتا ہوں، میرے تمہارے ناصرہ کے اور انکل کے درمیان کوئی خود غرضی نہیں ہے۔ کیا آپ ایک بہت بڑا اور مضبوط ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ میں بے شمار وفاداروں کی فوج، وسیع ذرائع اور لامحدود اختیارات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کھلونے نہیں ہیں کہ ایک ہی دن میں بازار سے جا کر خرید لیے جائیں۔ ناصرہ نے پوچھا، پھر بات کیسے بنے گی؟ تم ایک مضبوط ادارہ کیسے قائم کرو گے؟ حکمت عملی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے ثانی سے کہا ہے کہ 6 ماہ کے اندر غیر معمولی دوائیں تیار کروں گا
اور پارس کو ان دواؤں کے قریب پہنچنے نہیں دوں گا۔ میرا یہ چیلنج اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب میرے پاس فوجی یا غیر فوجی طاقت، وسیع ذرائع اور اختیارات ہوں، اور میں یہ سب کچھ چند ہفتوں یا چند مہینوں میں حاصل کروں گا۔ ناصرہ نے کہا، پورس تم جو کہتے ہو وہ ضرور کرتے ہو، مگر اتنا بڑا کام کیسے کرو گے؟ پورس نے کہا، ہماری دنیا میں بڑے بڑے طاقتور ادارے ہیں، ایسے مضبوط ادارے ہیں جو مجرمانہ سرگرمیوں کے ذریعے اپنے ملکوں کے حکمرانوں کو بھی لاچار اور مجبور کر دیتے ہیں اور ملکی قوانین کی جگہ اپنے قوانین نافذ کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسی کسی طاقتور مافیا کے گاڈ فادر کو ٹریپ کر کے انکل اور ثنا کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے اپنا تابع دار بنا لیں تو وہ برائے نام گاڈ فادر رہے گا اور اس کے پیچھے ہماری حکمرانی ہوگی۔ اس ملک میں سینکڑوں ڈاکٹر اور لیبارٹریز ہوں گی، وہاں رازداری سے دوائیں تیار ہوں گی، اور اس دوران میں ہم میں سے کوئی ثانی اور پارس کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو بڑی ہی لاجواب حکمت عملی ہوگی جب تمہارے بے شمار جان نثار کسی لیبارٹری کے اندر اور باہر مستعد رہیں گے تو پارس کا سایہ بھی لیبارٹری کے اندر نہیں جا سکے گا۔ ثنا نے پوچھا، کیا نظروں میں ایسا کوئی مضبوط اور رعب اور دبدبے والا گاڈ فادر ہے جسے میں ٹریپ کر سکوں؟ ہاں، ہمیں اب بھارت سے بہت دور امریکہ جانا چاہیے۔ میری معلومات کے دائرے میں کئی مافیا کے گاڈ فادر ہیں، لیکن میں کولمبیا کے ایک گاڈ فادر کو شکنجے میں لینا چاہتا ہوں۔ وہ انہیں بتانے لگا کہ کولمبیا لاطینی امریکہ کا ایسا ملک ہے جہاں جمہوری نظام سے زیادہ ڈرگ مافیا مستحکم ہے۔ پولیس، عدلیہ، انتظامیہ اور سیاسی جماعتوں پر اس کا اثر و رسوخ اتنا ہے کہ یہ مافیا ایک حکومت کا تختہ الٹ کر دوسری حکومت قائم کر دیتی ہے۔ جس سیاستدان کو حکومت سے نکالنا ہو، اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال دیتی ہے۔